الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقسم قسما اتاه ذو الخویسرہ وهو رجل من بنی تمیم فقال یا رسول اللہ اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته ما صلاتهم وصيامه ما صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، اخوان المسلمون کے تعلق سے میری گفتگو چل رہی ہے۔ آج کا جو میرا درس ہوگا اخوانی تنظیم اور تکفیر سے متعلق ہوگا۔ اور اس جماعت کے اندر جس طرح سے خارجی افکار پائے جاتے ہیں، تکفیری افکار پائے جاتے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ چیز ثابت کی جائے گی کہ کس طرح سے ان کے مرشدوں نے، ان کے رہنماؤں اور لیڈروں نے کس طرح سے مسلم حکام کی تکفیر کی ہے، مسلم سماج کی تکفیر کی ہے، اور پھر اسی تکفیر کی بنیاد پر کس طرح سے یہ لوگ خروج اور بغاوت کرتے ہیں۔ تکفیر کی بنیاد پر خروج اور بغاوت کو جائز قرار دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خود کچھ دھماکہ کرتے ہیں، اسے بھی جائز قرار دیتے ہیں، استشہادی عمل، فدائی عمل کہہ کر کے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ اگر یہ بات کہی جائے کہ اخوان المسلمون جو جماعت ہے موجودہ دور کے اندر خارجیت کے تمام افکار اور نظریات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس وقت موجودہ دور میں جہاد کے نام پر جتنی تنظیمیں پائی جاتی ہیں وہ سب انہی اخوان المسلمون کے لیڈروں اور ان کے پیشواؤں کے افکار و نظریات سے متاثر ہیں، اور انہی لوگوں کے فتاووں پر عمل کر کے عالم اسلامی کے اندر اور اس طرح سے دنیا کے دیگر علاقوں میں یہ لوگ خود کچھ دھماکہ کرتے ہیں، تفجیری عمل اپناتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر عالم اسلام کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام کے اندر جتنی بھی تکفیری جماعتیں پیدا ہوئی ہیں سب ان خوارج کی نسل سے اور انہی کی فکر سے تعلق رکھتی ہیں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، صحابہ کرام پر اعتراض کیا۔ واقعہ مشہور ہے ذو الخویسرہ تمیمی کا، جس نے جیرانہ کے موقع پر مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا۔ ذو الخویسرہ التمیمی، ہرقوس جس کا نام تھا،
غزوہ حنین سے جب آپ واپس آ رہے تھے، مقام جعرانہ پر آپ نے مال غنیمت کی تقسیم کی، وہاں پر اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا اے محمد انصاف سے کام لیجئے۔ آپ نے کہا اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو انہیں قتل کرے گا۔ ایک خوارج کی نشانی اور ان کی پہچان اللہ کے رسول نے اسی وقت بتا دی تھی، اور یہ لوگوں کا ظہور نبی کے زمانے ہی میں ہو چکا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، یہ اس واقعے میں خود شامل تھے۔ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقسم قسما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے مقام جعرانہ پر۔ اتاہ ذو الخویسرہ وهو رجل من بنی تمیم، ذو الخویسرہ آیا جو کہ قبیلے بنو تمیم کا آدمی تھا۔ قال یا رسول اللہ اعدل، آپ نے کہا اللہ کے رسول، اس نے کہا یا رسول اللہ، بعض روایتوں میں یا محمد انصاف سے کام لیجئے۔ فقال ویلک ومن یعدل اذ لم اعدل، آپ نے فرمایا تیری تباہی ہو، میں نہیں انصاف کروں گا تو کون کرے گا؟ قد خبت وخسرت ان لم اکن عادل، تیرے لیے تباہی ہو، تیرے لیے گھاٹا ہو، میں تباہی نہیں، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ فقال عمر یا رسول اللہ اذن لی فی فاضرب عنقہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ فقال دعہ فإن له اصحابا، تو آپ نے کہا چھوڑ دو اسے، اس کے کچھ ساتھی ایسے آئیں گے یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتی، جو دوسروں کی نماز کو اپنی نماز کے سامنے حقیر سمجھیں گے، اپنے روزے کے سامنے دوسرے کے روزوں کو حقیر سمجھیں گے۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے ویسے ہی نکلے ہوں گے جیسے تیر شکاری سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، فقال ابو سعید فاشهد انی سمعت هذا من رسول اللہ واشهد ان علی بن ابی طالب قاتلهم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی، میں گواہی دے کے کہتا ہوں، اور یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان سے جو قتال کرے گا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت علی نے ان سے قتال کیا، ان سے جنگ کی، وانا معہ، اور میں بھی اس جنگ میں تھا، جنگ نہروان مشہور ہے۔ اس آدمی کو تلاش کیا گیا جس کی نشانی اللہ کے رسول نے بتائی تھی اور اسے پایا، اسی نشانیوں کے ساتھ جس طرح کی نشانی اللہ کے رسول نے بتائی تھی۔ حضرت علی نے تلاشا اس آدمی، اور وہ آدمی ملا اس جنگ کے اندر، مارا گیا مقتول کی شکل میں، قتل تھا وہ شخص، اس کو ڈھونڈا گیا، اس کو پکڑا گیا۔ پھر اس کے بعد خوارج نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول نے جو نشانیاں بتا دی کہ یہ لوگ کیسے ہوں گے، یہ لوگ کیا کام کریں گے، فتنہ کیسے پھیلائیں گے، کیسے لوگوں کی تکفیر کریں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ خوارج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پہلی بار ان لوگوں نے سر اٹھایا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی کی قیادت میں، بظاہر وہ مسلمان ہو گیا تھا، یمن کا تھا، لیکن اس کے اندر منافقت تھی، وہ خارجی تھا۔ اس نے نوجوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، گھوم گھوم کر کے پورے عالم اسلامی کے اندر، کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر، مصر کے اندر، دمشق کے اندر، گھوم گھوم کر کے نوجوانوں کو اس نے اکٹھا کیا۔ وہ لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، نوجوانوں کو نصیحت کرتا تھا کہ حکمرانوں کے خلاف اپنی زبان کو کھولنا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تنبیہ بھی کرنی ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم بھی دینا ہے۔ اپنے پیروکاروں سے اس نے کہا لوگوں کے اندر دین کی باتیں کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرو، اور ساتھ ہی حکمرانوں پر اعتراض کرو۔ اس طرح جب اس خبیث نے ایک بھیڑ اکٹھا کر لی تو انہیں بلوائی خارجیوں نے
جا کر مدینہ میں حضرت عثمان کو بے دردی سے شہید کیا۔ اور آپ سنیں گے تو حیرانی ہوگی کہ انہی اخوانیوں کی جو جماعت ہے اس کے رہنماؤں نے، خاص طور سے سید قطب کی بات میں کرتا ہوں، ان لوگوں نے لکھا اور کئی لوگوں نے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں انقلاب آیا تھا حکومت کے خلاف، اس کے اندر اسلامی روح تھی، کیونکہ ان لوگوں نے حکومت کو صحیح سے رہنے نہیں دیا، ان لوگوں کے اندر کمی آ گئی، جو روح اسلامی روح جو حضرت عمر فاروق اور اس سے پہلے ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھی، وہ روح ان لوگوں نے ختم کر دی تھی، اس لیے انقلاب لانے کی ضرورت تھی، اور جو بھی انقلاب آیا حضرت عثمان کے زمانے میں اس کے اندر اسلامی روح تھی۔ تو ان خارجیوں کو، بلوائیوں کو، جس کے پیچھے، جس کی سربراہی، جن کی قیادت عبداللہ بن سبا یہودی کر رہا تھا، اس قیادت کو، اس خونی انقلاب کو اور اس بلوائیوں کی بغاوت کو، خارجیوں کی بغاوت کو انہوں نے خلیفہ سوم داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تڑپا تڑپا کے شہید کیا۔ اس بغاوت کو یہ لوگ کہتے ہیں اس کے اندر اسلامی روح تھی، اس کو انقلاب کہتے ہیں یہ لوگ۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور جو اس وقت اختلافات ہوئے، جو لڑائیاں ہوئی، صفین اور جنگ جمل، صفین کے موقع پر جو تحکیم ہوا، واقع تحکیم جو بھی ہوا، اس کو بہانہ بنا کر کے جو صلح کرنا چاہی تھی حضرت معاویہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں نے مل کر کے جو صلح کرنا چاہی، اس کو ان لوگوں نے بہانہ بنا کر کے ان لوگ الگ ہو گئے، حضرت علی کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے، اور عبداللہ راسبی کی قیادت میں، عبداللہ ابن وہب الراسبی کی قیادت میں خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا۔ سیدنا علی نے کہا کلمۃ حق نورد بہ الباطل، انہوں نے کہا لا حکم الا للہ، اللہ کے فیصلے کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ کیوں واقع تحکیم، کیوں تحکیم کروا رہے ہیں؟ ایک طرف سے ابو موسیٰ عشری کو لایا گیا، دوسری طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو لایا گیا کہ دونوں جو فیصلہ کر لیں گے وہی مانا۔ لیکن یہ لوگ نکل گئے، کہتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 10-15 ہزار تھی، یہ لوگ 10-12 ہزار کی تعداد میں نکل گئے، اور ان لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر کے ان کو سمجھاؤ۔ انہوں نے سمجھایا، بہت سارے نوجوان جو ان کے جھانسے میں آ گئے تھے، ان کے فریب میں جو لوگ مبتلا ہو گئے تھے، وہ لوگ، بہت سارے لوگ نکل آئے، یہاں تک کہ بتاتے ہیں ساری اکثریت نکل آئی، 2-2.5 ہزار لوگ وہ صرف باقی بچے، 2500 یا اس طرح سے کچھ خوارج جو باقی بچے، ان سے پھر اس کے بعد لڑائی ہوئی۔ وہ لوگ نہیں مان رہے تھے کسی طور پر، وہ لوگ سب کو، حضرت علی کو بھی، حضرت معاویہ کو، سب کو کافر کہہ رہے تھے، سب کی تکفیر کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے۔ اس کے بعد جو لوگ بچے، 2-2.5 ہزار لوگ، ان سے مقام نہروان پر حضرت علی نے لڑائی کی، اور ان سب کو چن چن کر کے مارا۔ چند لوگ باقی رہ گئے، اور ان کی نسل کے لوگ، جو چند لوگ باقی رہ گئے تھے، وہ لوگ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش رچی، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ سب ائمہ کفر ہیں۔ حضرت علی کو ان لوگوں نے کافر کہا، حضرت معاویہ کو کہا، چنانچہ ان لوگوں نے ان سب کے خلاف اپنے آدمی بھیجے، کہا جو کفر کے جو سرگنا ہیں ان کو پہلے قتل کر دو، معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ اب دیکھیے لوگ کفر کا سرگنا، یہ خارجی کس کو بول رہے تھے؟ نعوذ باللہ، حضرت علی کو، حضرت معاویہ کو، عمرو بن عاص کو، ابو موسیٰ عشری کو، ان لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ لوگ کفر کے سرگنا ہیں، ان کو قتل کر دو۔ ان سب کو قتل کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک ٹائم فکس کیا، اور سب لوگ نکلے مارنے کے لیے اپنے مہم پر۔ ایسا لگا ان لوگوں نے خیال کر رکھا تھا کہ ہم یہ جنتی کام کر رہے ہیں، سب پر ان لوگوں نے حملہ کرنا چاہا تھا، لیکن سب لوگ بچ گئے سوائے حضرت علی کے۔ حضرت علی کو نماز کی حالت میں ان لوگوں نے قتل کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی، اس نے قبیلے بنو مراد کا، یہ خارجی حملہ آور ہوا، حضرت علی کو اس نے شہید کر دیا خنجر سے مار کر کے، اور اس کے بعد اس نے مارنے کے بعد ہمیں کامیاب ہو گیا، پکڑ کر کے اس کو مارا گیا۔ وہ کامیابی اپنی سمجھ رہا تھا حضرت علی کو قتل کر کے، یہ خارجیوں کا ٹولہ
یہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو ان کی یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں، تو حضرت علی کو مار کر کے وہ اپنے آپ کو کامیابی سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ہم حضرت معاویہ پہ حملہ کیا گیا لیکن بچ گئے، تھوڑا بہت زخمی ہوئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل نہیں سکے، وہ آئے ہی نہیں۔ ان لوگوں کا سب کا یہی تھا کہ مسجد میں فجر کے وقت نماز پڑھنے آئے گی، وہیں پہ مارنا ہے، تو یہ نہیں آئے کسی وجہ سے۔ اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری بھی بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے۔ اب دیکھیے، آپ زمانے کا مطالعہ کریں گے، بنو امیہ کا زمانہ آتا ہے، عباسی کا زمانہ آتا ہے، ہر زمانے میں آپ کو یہ خارجی ملیں گے۔ خروج ان لوگوں نے بغاوت اور خروج کیا ہے زمانے میں، اور جب جب ان لوگوں نے خروج کیا حکومت کے خلاف، ان کی تکفیر کر کے، ان کو ظالم کہہ کر کے، ان کو فاسق کہہ کر کے، جب جب انہوں نے خروج کیا ہے، امت مسلمہ نے نقصان اٹھایا ہے اور کافی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا بھی کلا کما کیا گیا ہے۔ کہیں کہیں ان لوگوں نے اپنی حکومت بھی بنا لی ہے لیکن وہ زیادہ دن تک نہیں ٹکی ہے۔ تو خارجیوں کا فتنہ یہ اٹھتا رہتا ہے، لیکن ہم جائزہ لیں گے، کچھ اپنی باتیں رکھیں گے۔ موجودہ دور کے اندر جو ان کی شکلیں پائی جاتی ہیں، موجودہ دور میں ان کی وجہ سے امت مسلمہ پر جو تباہی آ رہی ہے، ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح سے خوارج جو ماضی میں تھے اور ان کے افکار و نظریات، اور جس طرح سے وہ عملاً اس کو اپنے عمل کو کر کے دکھاتے بھی تھے، ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کی کون کون سی شکلیں ہیں، کہاں کہاں پائی جاتی ہیں یہ خارجی تنظیمیں، یہ جماعتیں، اور کس طرح سے یہ لوگ کافروں سے زیادہ مسلمانوں کو کافر سمجھ کر کے مار رہے ہیں۔ چنانچہ اخوانی جماعت نے اس فکر کو اپنایا، خارجی فکر کو، اور اپنے پیٹ سے، اپنے رحم سے بہت ساری تکفیری تنظیموں کو جنم دیا۔ چنانچہ حسن بنا نے کہا تھا کہ اس وقت نہ کوئی خلیفہ ہے نہ کوئی خلافت ہے، اس لیے اپنی جماعت کو اسلام کا نمائندہ سمجھا انہوں نے، اور اس میں شامل نہ ہونے والوں کو انہوں نے خوارج کہا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سید قطب نے تو ساری امت کو جاہلیت کے دور میں پہنچا دیا اور پورے مسلم سماج کو جاہلی بنا دیا، اور اس کے خلاف انقلاب لانے پر نوجوانان امت کو ابھارا نوجوانوں کو۔ محمد غزالی نے کہا کہ اس وقت اسلامی حکومت نہیں پائی جاتی ہے کہیں پر۔ زینب غزالی نے امت اسلامیہ کو جاہلیت کے دور میں جینے والی قوم قرار دیا۔ شیخ قرضاوی نے اخوانی تحریک پر تنقید کرنے والوں کی تکفیر کی کہ وہ شخص کافر ہے جو ہماری جماعت کے خلاف کچھ بولے، ان کے خلاف کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم آگے سب کی باتوں کا پروف ہم ذکر کریں گے، لیکن ہم کچھ تنظیموں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے موجودہ دور میں سر اٹھا کر کے عالم اسلامی کے لیے تباہی کا سامان کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سے جو مشہور ہے، اخوانیوں سے ریلیٹڈ ہے، جماعت التکفیر والہجرہ، کسی اخوانی جماعت ہی کی فکر سے پر قائم ہوئی ہے۔ اسی اخوانی عبد الفتاح اسماعیل کے بھائی علی اسماعیل نے قائم کیا تھا، اور اس کے اصول وہی ہیں جو معتزلہ خوارج کے۔ علی اسماعیل نے توبہ کر لیا لیکن جماعت قائم رہی، اور اس کی ذمہ داری اس کے بعد مصطفیٰ شکری نے لی، جو کہ تنظیم 1965 تنظیم 65 سے معروف ہے۔ اس کے ممبران میں سے یہ تھے مصطفیٰ شکری، جسے سید قطب، عبد الفتاح اسماعیل، محمد یوسف حواس اور زینب غزالی نے مل کر کے قائم کیا تھا۔ اس تنظیم کو تنظیم 65 کہتے ہیں۔ یہ مصری حکومت کے خلاف اس تنظیم کو ان لوگوں نے بنایا تھا کہ مسلح تنظیم یہ تھی، فدائی تنظیم تھی کہ کیسے جو ہے مصری حکومت سے، مصری فوج سے کیسے مقابلہ کیا جائے گا اور کیسے حکومت پر قبضہ کیا جائے گا۔ یہ سید قطب اور ان کے ساتھیوں نے مل کر کے اس تنظیم کو بنایا تھا، جو تنظیم 65 کے نام سے جانی جاتی ہے۔ محمود الصاف نے کہا اخوانی تنظیم خاص سے نکل کر بہت سے نوجوانوں نے الگ الگ تنظیمیں بنا لی۔ کسی نے تکفیر والہجرہ کے نام پر بنائی، کسی نے تنظیم الناجون من النار کے نام سے بنائی، تنظیم الناجون من النار۔ ان سب لوگوں نے اپنی فکر سید قطب سے لی تھی، یہ محمود الصاف نے کہا ہے، اور یہ اخوانی جماعت سے کا تعلق ہے۔ یہ بات انہوں نے جو کہی ہے، کہاں کہی ہے؟ مال امام الشہید، یہ حسن بنا پر انہوں نے کتاب لکھی ہے محمود الصاف نے۔ اس کے اندر یہ بات کہ کئی تنظیمیں جہادی تنظیمیں پیدا ہو گئی موجودہ دور میں، ان میں جو مشہور ہے وہ جماعت التکفیر والہجرہ ہے، اور اسی طرح سے الناجون من النار ہے۔ ان سب نے جو اپنی فکر لی ہے
وہ سید قطب سے لی ہے، یہ محمود صاحب کا کہنا ہے۔ مصطفیٰ شکری نے بعد میں چل کر خود کو امیر المومنین کہنے لگے اور اپنے پیروکاروں سے بیعت لینے لگے، ساری امت کی تکفیر کر دی، ان کی بھی تکفیر کی جو انہیں کافر نہ سمجھے۔ اس نے تو اپنی والد کی بیٹی پر ولایت کو بھی ختم کر دیا اور امیر جماعت کو سب کا ولی قرار دے دیا۔ شکری مصطفیٰ نے مسلمانوں کی مسجدوں کو بت خانوں سے تشبیہ دی جن میں نماز کے جائز نہ ہونے کا فتویٰ دیا۔ اس نے مسلم سماج چھوڑ کر ہجرت کرنے کا فتویٰ دیا کہ مسلم سماج کو جو جہاں پہ لوگ موجود ہیں عالم اسلام کو چھوڑ کر ہجرت کر جائے۔ کہاں جائیں بھائی؟ عالم کفر میں جائیں۔ ہجرت کرنے کے لیے کہا یہاں رہنا چاہیے، صحیح نہیں ہے، عالم اسلام کو چھوڑ دو گے کہاں جاؤ گے؟ یہ ان لوگوں کی عقل تھی۔ سید قطب نے فی ظلال القرآن کے اندر یہی کچھ لکھا، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کی تفسیر کے تحت ان تکفیری افکار کو تفصیل سے شکری مصطفیٰ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، جسے الحجیات، الخلافہ، التوسمات، ان ساری کتابوں کے اندر انہوں نے اپنے ان تکفیری اور خارجی افکار کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ تو یہ کون سی تنظیم تھی؟ جماعت التکفیر والہجرہ، جو یہی اخوانیوں نے بنائی، اور اس جماعت کے اندر جتنے لوگ تھے سب اسی افکار اور نظریات پر قائم تھے کہ اس وقت عالم اسلام ہے ہی نہیں، سارے لوگ مرتد ہیں، کافر ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں عباضی فرقہ عمان کے اندر، جو ملک عمان ہے، یہ لوگ تو حکومت کر رہے ہیں، یہ خارجی ہیں۔ احمد خلیلی، شیخ احمد خلیلی وہاں مشہور ہیں، اس جماعت کے وہ مفتی ہیں۔ مراکش کے اندر بھی لوگ پائے جاتے ہیں، وہاں بھی حکومت میں شامل ہیں۔ تو حکومت، اور اس کے علاوہ بھی سیریا کے اندر، لبنان کے اندر، اردن کے اندر ہیں، کچھ عراق کے اندر، لیکن زیادہ تر یہ لوگ عمان اور مراکش کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کو عباضی فرقہ کہتے ہیں۔ یہ خارجیوں کی ایک فرقہ ہے، اس کی ایک شاخ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں دیگر خوارج کی بنسبت نرمی پائی جاتی ہے کچھ مسلمانوں کے تعلق سے، ورنہ جو خارجی ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، کافروں سے زیادہ سخت یہ لوگ ہوتے ہیں، کافروں سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف یہ سخت ہوتے ہیں۔ ایک معتزلی تھے، واصل بن عطا، بہت پہلے کی بات ہے، دوسری صدی ہجری کی بات، کہتے ہیں کہ اس وقت خارجی عروج پر تھے کچھ علاقوں میں، بصرہ وغیرہ میں، تو وہ لوگ حکومت کر رہے تھے۔ کہا ان کے حکمرانی میں جانا ہوا، اتفاق سے میں پکڑ لیا گیا تو بہت عقل مند آدمی تھا وہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ان سے کیسے نجات حاصل کی جائے، تو مجھے تو مار ہی دیتے، لیکن میں نے کہا کہ میں مستعمن کافر ہوں، میں آیا تھا ادھر کام سے، تجارت سے آیا تھا۔ تو کہا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، مستعمن کافر ہوں۔ تو پھر ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ مستعمن کافر انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے یہاں کافر جس کو کسی نے امان دے دیا ہو تو پھر اس کو وہ لوگ نہیں مارتے ہیں، لیکن اگر حربی کافر ہو تو ماریں گے، اس کو بھی ماریں گے۔ اور اگر کوئی کہے میں مسلمان ہوں لیکن میرا آپ کی جماعت سے تعلق نہیں ہے تو اس کو سب سے پہلے ماریں گے بغیر کچھ پوچھے ہوئے۔ تو یا اگر مسلمان ہو تو مطلب ان کے جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اگر ان کی جماعت میں نہیں شامل ہو تو مرتد ہو، کافر ہو، ان کی نظر میں سب سے پہلے ماریں گے، کچھ نہیں پوچھیں گے۔ تو کہا مسلمان اگر کہوں گا تو سب سے پہلے مجھے مار دیں گے بغیر کچھ پوچھے ہوئے، اس لیے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو مستعمن کافر بتا کر کے پھر جان چھڑائی۔ لیکن عباضی فرقہ، ان کے یہاں یہ سختی نہیں پائی جاتی ہے، یہ لوگ تو مسلمانوں کو اہل قبلہ کہتے ہیں اور پھر ان سے شادی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ تکفیر ان کے یہاں ہے، لیکن کچھ لوگ سختی کرتے ہیں، زیادہ تر کے یہاں نہیں ہے۔ البتہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کافر تو کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کافر سے مراد کفران نعمت ہے، کفران نعمت بولتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے علاوہ ان کو کامل مومن نہیں مانتے ہیں، ناقص ایمان والا مومن یہ لوگ مانتے ہیں۔ علی اسماعیل نام کر کے ایک شخص نے جماعت کے اصول اور دستور کو بنایا تھا۔ تو عباضی فرقہ جو ہے یہ
उतना ज़्यादा खवारिज की तरह से सख्त नहीं है। तो हालांकि तकफीर वल हिजरा जिसके बारे में बताया, ये बहुत ही सख्त है मौजूदा दौर के अंदर। जैसा कि शुक्री मुस्तफ़ा के बारे में बताया, इस शख्स के नज़दीक तो पूरा समाज इस वक्त काफिर है। इसने अपनी जमात को अलग थलग कर लिया और कहा कि अब उन लोगों में से जो भी अलग होगा वो काफिर हो जाएगा, यानी इसकी जमात से अगर कोई निकलेगा वो भी काफिर हो जाएगा। इसकी जमात के लोग इसे मेहदी मुंतजर कहते थे। मिस्री वजीर औकाफ हसन ज़हाबी के कत्ल में मुलव्विस सैकड़ों अफराद के साथ इस शख्स को भी फांसी दे दी गई थी मिस्र के अंदर, मुस्तफ़ा शुक्री को। इस फिरके के अकायद जमात तकफीर वल हिजरा, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब जो है वो काफिर है। अगर कोई गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है तो इनके यहाँ फौरन वो शख्स काफिर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो पुराने खवारिज थे उनके यहाँ यही चीज़ पाई जाती थी। तो आज के जो खवारिज हैं, जिसे बताया तकफीर वल हिजरा, जो इख्वानी जमात से निकली हुई जमात है, तो इसके यहाँ भी यही चीज़ है कि अगर कोई गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है तो वो आदमी काफिर हो जाएगा। तमाम मुस्लिम हुक्मरान की ये लोग तकफीर करते हैं क्योंकि शरीयत का निफाज नहीं करते, शरीयत का निफाज नहीं करते हैं, इसलिए सब लोग काफिर हैं। सीधा ये लोग बोलते हैं, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। इस पर भी बहस आएगी। इसी ज़िम्न में जब यह आयत आएगी तो बताया जाएगा कि कोई अगर शरीयत का निफाज ना करे तो क्या वो काफिर हो जाएगा या कब काफिर होगा। मुस्लिम समाज की भी ये लोग तकफीर कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इन्हीं ताकूती हुक्मरानों के ये ताबे हैं, इसलिए ये भी क्या है, काफिर हैं। उलमा की तकफीर करते हैं, क्यों, ये भी हुक्मरानों की तकफीर नहीं करते। तो इनके कहने पर जो दूसरे लोगों की तकफीर नहीं करते हैं, जिनकी तकफीर करते हैं, तो वो भी काफिर हो जाएंगे। ये हर उस शख्स की तकफीर करते हैं जो इनकी जमात से बाहर हैं और अपने आप को लोग मुसलमान कहते हैं। इनकी जमात को जो छोड़ दे उसे ये लोग मुर्तद मानते हैं। इजमा और क़ियास के मानने वालों की भी ये लोग तकफीर करते हैं, गरचे वो इजमा सहाबा ही क्यों ना, तो कहते हैं कि इजमा क़ियास नहीं। तो इजमा क़ियास को जो मानेगा, उस पर अमल करेगा, तो उसकी भी ये लोग तकफीर करते हैं। ये तालीम से लोगों को रोकते हैं। जमात तकफीर वल हिजरा वाले तालीम से रोकते हैं। कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल नहनु उम्मतुन उम्मिया से यही मुराद, आपने फरमाया था कि हम अनपढ़ कौम हैं, तो कह रहे हैं कि आपने कहा था अनपढ़, तो अनपढ़ ही रहना चाहिए। चुनांचे तालीम की दावत को ये यहूदी दावत कहते हैं। आप देखेंगे अफ्रीका के अंदर एक जमात है खारजियों की, दहशतगर्दी करते हैं, कत्ल खोरेसी मचाते हैं, बोको हराम नाम। ये लोग भी पढ़ने वालों को मारते हैं, कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं, तो पढ़ने वालों पे, मदरसों पे हमला करते हैं ये लोग, कॉलेजों पर, यूनिवर्सिटियों पर बाकायदा हमला करते हैं। तो ये भी तालीम से लोगों को रोकते हैं। तो तकफीर वल हिजरा और बोको हराम वगैरह का यही काम है। ये लोग 4वीं सदी हिजरी के बाद जहालत और कुफ्र का दौर मानते हैं। 4वीं सदी हिजरी के बाद पता नहीं किस लिए, कहते हैं कि 3 सदी हिजरी तक वो खैरुल कुरून का ज़माना है, फिर उसके बाद, हालांकि दूसरे जो इख्वानी है वो डायरेक्ट खिलाफत राशिदा के बाद हज़रत मुआविया का दौर जब से शुरू होता है उसी वक्त से जहालत का दौर मानते हैं। लेकिन कम से कम ये लोग तो 3 सदी हिजरी के बाद मानते हैं जहालत का दौर, और लेकिन ये तकफीर भी करते हैं। सैयद कुतुब की तरह ये भी मुसलमानों की मस्जिदों में जुमा जमात के कायल नहीं है, बल्कि कहते हैं इन मस्जिदों को कि ये सब मस्जिद ज़रार के हुक्म में है, सिवाय 4 मस्जिदों के, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा और मस्जिद कुबा। कहते हैं इनके अलावा बाकी जितनी मस्जिदें हैं वो सब मस्जिद ज़रार। जानते हैं मस्जिद ज़रार किसे कहते हैं? मुनाफिकों की मस्जिद, जिसके अंदर नमाज पढ़ना जायज़ ना हो, ला तकुम फीह अबदा, तो जिसके अंदर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है मस्जिद ज़रार के अंदर। तो ये लोग कहते हैं ये सब मस्जिदें जितनी हैं सब मस्जिद ज़रार है, सिवाय 4 मस्जिदों के। और इन 4 मस्जिदों में जिनका नाम मैंने लिया, मस्जिद हराम जो कि मक्का के अंदर है, मस्जिद नबवी जो कि मदीना के अंदर है, और मस्जिद कुबा ये भी मदीना के अंदर है, और मस्जिद अक्सा जो कि फ़िलिस्तीन के अंदर। कहते हैं ये 4 मस्जिदों को छोड़ करके जो दूसरी जितनी मस्जिदें पाई जाती हैं वो सब के सब क्या हैं? मस्जिद ज़रार है, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, इन मस्जिदों में 4 मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन इमाम अपना होना चाहिए। अपनी जमात का अगर इमाम है तो फिर उसके बाद इनमें हम नमाज पढ़ेंगे। बसूरत दीगर अगर दूसरा कोई इमामत करा रहा है तो उसके पीछे इन 4 मस्जिदों में भी
نماز پڑھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یعنی مسجد حرام میں بھی ان کے لیے نماز پڑھنا اور اسی طرح سے مسجد نبوی میں بھی ان کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اگر امام کوئی دوسرا ہو. پہلے سے کوئی متعین اگر امام ہے اس کے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ اپنا اگر امام ہے تو پھر نماز ان کی جائز ہو جائے گی. تو یہی حال سید قطب کا بھی تھا. وہ جمعہ کی نماز علی اسماوی نے باقاعدہ صالح اسماوی نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا نہیں گئے. تو اس کے بعد میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے جمعہ کی نماز ان کے یہاں نہیں ہوتی ہے کیونکہ ابھی خلافت نہیں ہے. تو خلافت آئے گی تب یہ لوگ اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھیں گے. تب خلافت کا یہ لوگ گویا انتظار کر رہے ہیں. سید قطب کے زمانے ہی سے یہ لوگ خلافت کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں تو بہرحال پتہ نہیں لوگ جو پڑھتے ہیں کس بنیاد پہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے آقا جو تھے سید قطب وہ نہیں پڑھتے تھے، ایسا کس کی صراحت آئی ہوئی ہے. تو یہ لوگ خاص طور سے جماعت التکفیر والہجرہ جو یہ سید قطب کے کو اپنا لیڈر، روحانی لیڈر انہی کو مانتے ہیں، سید قطب کو مانتے. اور ظاہر سی بات ہے یہ جماعت التکفیر والہجرہ کی جو اس کے افکار و نظریات پہ آپ غور کریں گے تو ان کے یہاں جب تک ان کی جماعت میں شامل نہیں ہو جاؤ گے تب تک چھٹکارا نہیں ہے، تب تک سمجھ لو کہ عالم کفر میں. ان کے یہاں جاؤ گے تبھی آپ مسلمان ٹھہرو گے. تو یہ ان لوگوں کی تکفیریت ہے، تکفیری سوچ ہے، خارجی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ اسے عالم اسلام کو بچائے، محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.